تو کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ بہت زیادہ بیمار ہوا اور ہر طرح علاج کیا گیا. اب کوئی علاج سودمند نہیں ہو رہا ہے، بادشاہ سلامت کو آرام نہیں آ رہا ہے. کوئی ظالم بے انصاف ناکارہ تجربہ کار وہ آیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ کی سلامتی اور حیات بحال ہو جائے گی. لیکن ایک انسان بہتر ہوگا کہ وہ معصوم بچہ ہو، وہ سب کے سامنے بادشاہ پر قربان ہو جائے. تو جب بادشاہی کو ضرورت ہے تو وزیر نے کہا خزانے حاضر ہے. مفتی اعظم نے کہا کہ بادشاہ کی زندگی سے پورے ملک کی زندگیاں وابستہ ہے، ایک نہیں 100 آدمی اس پہ قربان ہو سکتے. فتویٰ دے دیا اور قاضی سے دریافت کیا کہ کوئی پٹیشن نہ کرے، ریٹ دائر نہ کرے. تو قاضی نے کہا نہیں، بادشاہ تو نو چیلنج ہے، ان کو چاہیے نا. اور ایک گھرانے کو راضی کر دیا گیا جن کے ہاں ویسے ہی بہت سارے بچے تھے. ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. بعض جگہ اتنے بچے ہوتے ہیں کہ تیتر یاد آ جاتا ہے. توبہ، انسان بہت قیمتی اور بیش بہا ہے. اللہ اپنی مخلوق کو بھیج رہا ہے، وہیں خالق اور رازق کے ہمارا ایمان ہے. لیکن ماں باپ کے ذمہ تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بہت ضروری ہے. تو ایسے ایک گھرانے کو راضی کیا گیا زر کثیر دے کر، اور انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو بڑے خوشی خوشی بادشاہ کے کارندوں کے حوالے کیا اور بہت سارا سونا بوری اور ٹوکریاں بھر بھر کے لے گئے. وہ شیخ سعدی اپنے بڑے پیارے الفاظ میں لکھتے ہیں کہ مقررہ تاریخ پر اس بچے کو نہلایا گیا، دہلایا گیا، کپڑے نئے پہنائے گئے، اس کو سجایا گیا دولہے کی طرح، قسم قسم کے ہار اور پھول اس پر ڈالے گئے. آخری وقت ہے بس. اب بادشاہ سلامت بستر پر وہاں آرام پذیر ہو گئے میدان میں. وزیر اور وزراء، قاضی القضات، مفتیان صاحبان، مفتی اعظم، ان کے والدین، اور اسی طرح گردان سنایا گیا کہ بادشاہ بہت بیمار ہے اور اس کی جان اور زندگی بچانے کے لیے یہ تدبیر بتائی گئی. اور تدبیر بتانے والے نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں نے بتایا کہ ایک بچہ بادشاہ پر قربان ہو جائے. اور مفتی صاحب نے فتویٰ دیا اور قاضی صاحب نے اس کو پاس کیا. وزیر نے ان کے والدین کو راضی کیا، یہ ان کے والدین ہیں. اور تھوڑی دیر میں جلاد کو حکم ملے گا کہ وہ اس بچے کو بادشاہ کے سامنے اس کے اوپر ذبح کرے. اندراں وقتی اس لمحے میں آنکھ اودکے بخندید، وہ بچہ ہنس پڑا، اوپر دیکھ کر خوب ہنسا. بادشاہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا یہ وقت رونے کا ہے، یہ ہنسنے کا تو نہیں. بچے سے پوچھا کیسے ہنس رہے ہو؟ کہا دیکھو دنیا میں شفقت کی جگہ ماں باپ ہے. وہ زر کثیر لے کر حاضر ہو، مجھے حوالے کیا. پھر شکایت ہوتی ہے قاضی کے ہاں یا کوٹوال کے ہاں، وہ سارے موجود ہیں اور انہوں نے احکام جاری کیے میرے قتل کے. پھر جب کوئی نہیں سنتا تو بادشاہ تک آدمی زور لگاتا ہے کہ یار میری آخری درخواست تو سنے، اپیل، میری جان جا رہی ہے. بادشاہ کو تو خود میرے خون کی اور جان کی ضرورت ہے. تو میں نے سوچا کہ اے اللہ، آپ کو جو اللہ کہتے ہیں آپ بچا سکتے ہیں اس وقت، اور کوئی نہیں بچا سکتا. اس لیے مجھے بہت خوشی سے ہنسی آئی کہ
کہ ایک ذات زورآور ہے جو بڑے بڑوں کو لتاڑ کے رکھ لیتا ہے. کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا انہوں نے. بادشاہ سلامت کا دل بہت نرم ہوا اور بہت ہی ترس آیا. اس نے کہا بس مجھے موت قبول ہے، خبردار کہ اس بچے کو ہاتھ لگایا گیا، مجھے اس کی جان نہیں لینی. شیخ سعدی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اسی ہفتے میں، انہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب سے بادشاہ کو صحت و سلامتی عطا فرمائی اور بچہ بچ گیا. تو بچانے والا صرف اللہ ہے، نہ بادشاہت بچا سکتی ہے. میں کبھی کبھی جو موت سمجھاتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں دیکھو، اگر تقدس سے کوئی بچ سکتا تھا تو انبیاء میں سے ایک کو بھی نہیں مرنا چاہیے. انبیاء جیسے مقدس کوئی نہیں، وہ فرشتوں سے بڑے بلند و برتر رہے. اگر دولت سے بچ سکتا تھا تو دنیا کا بادشاہ نہ مرتا. اگر احتیاط سے بچ سکتا تھا تو وہ قلعہ نہ مرتے. اگر طب و حکمت پرہیز اور دوا سے بچ سکتا تھا تو ڈاکٹر اور حکیم و طبیب نہ مرتے. ان کے ہاں لا علاج بیماریاں ہوتی، ان کی ڈاکٹری ان کے سامنے ڈسمس ہو جاتی ہے. دنیا سے جانا یقینی ہے اور وہ اللہ کا ازلی ابدی فیصلہ ہے. ہر آنے والے نے یہاں سے جانا ہے، مگر کامیاب وہ ہے جو وہاں کی تیاری کر کے جائے.